رانی کی شادی تو ہو گئی ہے اس بار زاویار کے ساتھ، راجا کے ساتھ نہیں بلکہ زاویار کے ساتھ، لیکن یہاں آ کر راجا نے تو صاف صاف کہہ ہی دیا ہے میں کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کروں گا میری رانی کسی اور کا ہو جائے اور میں تماشائی بن کر دیکھتا رہوں۔ دیکھو میں نے آپ کے لیے اتنا انتظار کیا، کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کیا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ کسی بھی صورت میں نہیں، ہرگز نہیں، ہر صورت میں میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ میرا ہی ہو جاؤ گے۔ یہ سب سن کر اب اس بار تو رانی کے والدین بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہیں کہ آخر کار رانی کے اوپر ہر آئے ہوئے روز کیوں انہیں بڑے مصیبت ٹوٹ رہے ہیں۔ راجا اب صاف صاف کہہ چکا ہے دیکھو زاویار آپ رانی سے دور رہیں، میں صرف آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں لفظوں کے ذریعے آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ شاید سمجھ بھی چکے ہیں لیکن وہ بھولا بھالا کسی بھی صورت سمجھنے سے ایگری نہیں ہے، وہ بالکل بھی سمجھ نہیں ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ صرف اور صرف رانی کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ اس لیے اس بار تو اب راجا نے صاف صاف کہہ ہی دیا ہے اگر میں نے بھی آپ کو رانی کے ساتھ دیکھ لیا تو میں آپ کو برداشت نہیں کروں گا۔ اب تو صاف صاف زاویار نے بھی کہہ ہی دیا ہے اپنے بھولے پن کی وجہ سے اب تو یہ میری بیوی ہے، آپ جو کچھ بھی کریں گے میں بالکل بھی رانی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر تو اب راجا کو غصہ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ اب راجا ایک بہت بڑا اقدام اٹھانے والا ہے۔ رانی کے دل میں جگہ تو راجا کے لیے ہے لیکن اب اس اقدام کے بعد راجا اور رانی کے تعلقات ختم بھی ہو سکتے ہیں، راجا اور زاویار کے درمیان لڑائی بھی شروع ہو جاتا ہے کیونکہ راجا اب مارنے کی کوشش کرے گا زاویار کو۔ زاویار یا تم رہو گے یا میں رہوں گا، اس تڑپ کر زندگی سے اچھا تو موت ہے، اب فیصلہ ہوگا یا تم ہوگے یا میں ہوں گا، ہم میں سے صرف ایک ہوگا اور رانی اس کا ہوگا، ایک اس دنیا سے جائے گا دوسرے کا ہاتھ رانی ہوگا۔ اس لیے اس زاویار کو بہت زیادہ ڈر لگنے لگتا ہے کہیں راجا مجھے جان سے نہ مار ڈالے کیونکہ میں ایک فقیر انسان ہوں۔ رانی اب دے گا صرف اور صرف زاویار کا ساتھ کیونکہ زاویار ایک سائیں ہیں۔